اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مذہب شناسی کے عنوان سے عقائد کا دوسرا سلسلہ سخن کلام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلے درس میں ہماری کوشش رہی کہ اس نقطے کو واضح کریں کہ بیسک عقائد کی بحثیں شروع کرنے سے پہلے ہم خود شناسی کی اہمیت کی طرف توجہ دیں۔ جب بات خود شناسی کی اہمیت کے اوپر آئی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود شناسی ہی کے ذریعے سے ہم خدا شناسی کے راستے کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک مثال آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی کہ ہم اپنے وجود کی جو ہے کہ ہم خود سے ہیں، ہم نے خود ہی خود کو بنایا ہے یا ان کی کسی اور نے ہمیں مثلاً وجود بخشا ہے۔ چونکہ ہمارے عقل اور ہمارا تجربہ دونوں اس بات کی تائید نہیں کرتے ہیں کہ کوئی چیز بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی علت کے خود ہی خود سے ہو جائے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے، فلسفہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کاز تھیوری اسی کی بنیاد پہ پروان چڑھی ہے اور فلسفے میں داخل ہوئی ہے۔ اب دوسرے حصے میں تمہیدی جو گفتگو ہے عقائد میں داخل ہونے سے پہلے جب خود شناسی کی بات آئی تو سوال یہ ہے، ہم جس طرح خود کو جانتے ہیں، اپنے وجود کے متعلق علم رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے علاوہ باہر کی دوسری چیزوں کے متعلق بھی ہم علم رکھتے ہیں۔ نہ فقط علم رکھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو ہمارے اندر سے ہی کوئی چیز، طاقت ہمیں بے چین رکھتی ہے کہ اپنے سے باہر کی دنیا کے متعلق چیزوں کے متعلق بھی ہم جان لیں۔ یہاں تک کہ اپنی نیندوں کو خراب کرتے ہیں بڑے بڑے علماء، دانشمند، فلاسفر، ہمارے مراجع علماء کرام آج بھی مثلاً 70-80 سال کی ایج میں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ 17 گھنٹہ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعات اپنے آگے بڑھاتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاننے کی خواہش ہے جو انسان کو دماغ کے خلیے جو ہے سوکھنے تک بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ یہ طاقت ہم جو ہے جتنا جانے پھر بھی ہمیں کم لگتا ہے۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، طالبان لا یشبعان، دو قسم کے طلب کرنے والے کبھی بھی سیر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو طالب العلم، دوسرا طالب المال، دنیا کے مال اور ثروت کا طلبگار اور علم کا حصول اور کرنے والا، یہ دونوں کبھی بھی ان کی بھوک اور ان کی یہ کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں، ان کی بھوک کبھی بھی مٹتی نہیں ہے۔ جتنا پڑھیں اتنا اور آگہی کے آفاق اور دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ انسان کے لیے اپنی معرفت بہت کم نظر آتی ہے جتنا آگے بڑھے علم کی دنیا میں۔ خیر، سوال یہ ہے ہم اپنے علاوہ جو دوسری چیزوں کو جانتے ہیں تو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں؟ البتہ یہ خود فلسفے میں ایک الگ بحث ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جسے ہم علم کہتے ہیں، ہم کس طرح کسی نامعلوم چیز کو معلوم کر لیتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہمارا ذہن کن پروسیس سے، کس پروسیجر سے گزر کے کسی نامعلوم شے کو، چیز کو معلوم کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے علم میں کوئی چیز آتی ہے تو یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، روش کیا ہے۔ اوورآل جاننے کے
سورسز کیا ہیں، منابع کیا ہیں، سرچشمے کیا ہے، ہم کن راستوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں کہ ہم علم و معرفت ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، انسان کے پاس جو توانائیاں، صلاحیتیں ہیں جاننے کی، بطور کلی اوورآل ان کو جب ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں تو 3 مہم سورسز ہیں انسان کے پاس نامعلوم کو معلوم کرنے کے لیے، یا علم کے راستے میں انسان 3 ذریعوں کا، سورسز کا محتاج ہے۔ ان کے ذریعے سے جان لیتا ہے انسان، علم سیکھتا ہے۔ پہلی چیز ہمارے پاس سینس ہیں، جنہیں اصطلاح میں حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ حواس کے ذریعے سے دنیا میں اپنے علاوہ دوسری چیزیں، حتیٰ خود بھی اپنے متعلق بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسری چیز حواس کے علاوہ، حواس میں تو ہم کسی چیز کو دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے سے اور ٹچ کرنے کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ، ہم ان چیزوں کے متعلق کسی بھی چیز کی صفات اور خصوصیات کو ہم جان لیتے ہیں سینس کے ذریعے سے۔ دوسری چیز انسان کی عقل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم علم رکھتے ہیں ان کے بارے میں، ہمارے معلومات کا حصہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں حواس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یعنی وہ حواس خمسہ کے تھرو، سینس کے تھرو جو ہے ہم نہیں جان لیتے ہیں، بلکہ اگر ہمارے سینس میں سے، حواس میں سے کوئی ایک بھی اگر ایکٹیو نہ ہو، فعال نہ ہو، تب بھی وہ علوم ہمارے وجود میں ہوتے ہیں۔ یعنی اس کچھ چیزوں کے متعلق علم ہمارے اندر ہی وجود میں آتا ہے، وہ ہم باہر کی دنیا سے نہیں لیتے ہیں۔ یہ عقلی علوم بہت سارے، ریاضی کے جتنے فارمولے ہیں، مثلاً 2 2 4، تو یہ 2 2 4 ہوتے ہیں، یہ ہمارے باہر کی دنیا سے یا ہوا سے، خمسہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ کاملاً عقلی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح اثر اور مؤثر، ہم دور سے کسی دھوئیں کو دیکھ کے آگ کا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو اگرچہ ہم نے اس آگ کو نہ دیکھی ہو، نہ قریب جا کے اس کی حرارت کا ہمیں احساس ہو، دور سے دیکھ کے ہی ہم جان لیتے ہیں کہ آگ ہے جس سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح راستے میں کسی بھی چیز کے پاؤں کے نشان، ٹائر کے نشان دیکھ کے ہم علم حاصل کر لیتے ہیں یہاں سے کوئی انسان یا جانور یا کوئی گاڑی یہاں سے گزری ہے، نہ اس گاڑی کو ہم نے حواس خمسہ میں سے کسی کے ذریعے سے فیل نہیں کیا ہے اس سے، بس یہ علم حصی نہیں ہے، یہ کاملاً ایک عقلی کچھ علوم ہیں جس سے عقل کے ذریعے سے انسان جان لیتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ اور علوم کا ایک حصہ وہ ہے جو نہ حصی ہے اور نہ عقلی ہے، نہ عقل کے ذریعے سے وہ علوم حاصل ہوئے ہیں، نہ حس اور سینس کے ذریعے سے، بلکہ وہ ایک سرچشمہ ہے جو خود انسان کے دل سے پھوٹتا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اصطلاح میں علوم قلبی کہا جاتا ہے، علوم حسی کا تعلق حس سے ہے، علوم عقلی کا تعلق زیادہ عقل ہی سے ہے۔ اسی طرح کچھ علوم ہیں جو علوم قلبی کہلاتے ہیں، ان علوم کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور یہ اگر انسان حواس نہ رکھتا ہو، حتیٰ اس کی عقل بھی ان مسائل میں کام نہ کرتی ہو، تب بھی دل اپنے طور پہ کچھ چیزوں کو جان لیتا ہے۔ یعنی دل کی، جس طرح ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، جس طرح ہم عقل سے سمجھتے ہیں، اسی طرح
ہماری دل کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ کچھ حقیقتوں کو ادراک کر لیتا ہے، احساس کر لیتا ہے، پا لیتا ہے اپنے اندر۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے ظاہراً اسی لیے کہا تھا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ پس علوم حاصل کرنے کے جو راستے ہیں، طریقے، سورسز ہیں، سرچشمے ہیں، یا حواس ہیں، یا عقل انسانی ہے، یا دل ہے انسان کا۔ ہم اپنے دل کے اندر مثلا کسی کے بارے میں محبت کا جو ہے جذبہ پا لیتے ہیں، مثلا اپنی شجاعت اور اپنے شجاع ہونے کے متعلق جو چیز ہے ہم اپنے اندر پا لیتے ہیں۔ اپنے نفرتیں، محبتیں، یہ سب جو زیادہ تر معمولاً دل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کچھ چیزیں چھٹی حس کے ذریعے سے دل میں آ جاتی ہیں انسان کے، حتیٰ انسان نے اس کے لیے کوئی تجربہ نہ کیا ہو، کوئی عقل نہ لڑایا ہو، کوئی حواس خمسہ میں سے، سینس میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا ہو، بیٹھے بیٹھے ایک معرفت کی چنگاری اس کے دل سے جو ہے اٹھتی ہے، اور ایک نامعلوم چیز انسان کے علم میں آتی ہے، جسے عام طور پہ الہام بھی کہا جاتا ہے یا چھٹی حس بھی کہا جاتا ہے۔ وحی بھی اس کے دائرے میں آ سکتی ہے، الہام ہے، اور بیٹھے بیٹھے کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا جس میں نہ حواس کا کوئی ان کا کردار ہے اور نہ عقل کا۔ تو یہ عقلی معلومات، حسی معلومات اور قلبی معلومات، اس کے علاوہ کوئی بنیادی چوتھا راستہ نہیں ہے انسان معلومات حاصل کرنے کا۔ انسان انہی تین راستوں میں سے ایک کے ذریعے سے اپنے تمام معلومات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، انسان کے زیادہ تر معلومات ان تین سرچشموں میں سے، سورسز میں سے کس اس سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں؟ انسان کے معلومات کا تعلق، زیادہ تر معلومات کا تعلق انسان کے حواس سے ہے، یا انسان کی عقل سے ہے، یا ان کی انسان کے قلب اور دل سے ہے؟ عرض کیا معلومات کے یہ تین سورسز الگ الگ طریقے ہیں۔ اب کس طرح عقل کسی معلوم کو نامعلوم کو معلوم کرتی، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہ جو ہمارے 20 منٹ کے کلپس ہیں، ان میں کچھ ہارڈ بحثیں ہیں جن کی طرف ہم صرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں تاکہ سامعین جو ہے اپنے ذہن لڑا کے خود ہی مطالعات اپنے آگے بڑھائیں۔ اب حواس کے ذریعے سے کس طرح انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ خود ایک بحث ہے، یعنی کون سے پروسیس سے گزر کر آنکھ کے سامنے آنے والی چیز جو ہے ہمارے اعصابی سسٹم کے تھرو دماغ تک پہنچتی ہے، اور پھر دماغ اس کے اوپر جو ہے سوچتا ہے، اور اس کے متعلق کی وہ چیز کس کلر کی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، سخت ہے، نرم ہے، کھانے کی ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، یہ ساری چیزیں ایک چیز کے متعلق ذہن معلومات اکٹھی کر لیتا ہے، جو بھی چیز آنکھ دیکھ لیتی ہے، یا مثلا ٹچ کرنے کے ذریعے سے یا چکھنے کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے ڈش کے ٹیسٹ کو اور اس کے ذائقے کو ہم جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ مثلا اچھے ذائقے کی ہے یا اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اسی طرح عقلی جو معلومات ہیں، جتنے قوانین ہیں عقل کے، فلسفے میں، فزک میں، سائنس میں، حتیٰ بہت سارے، مثلا سائنس میں آپ دیکھ لیجیے گا، سائنٹیفکی امور میں مثلا دنیا کے 2-4 ایک جگہ کے ایک نہر کے پانی پر آپ نے 3 دفعہ تجربہ کیا کہ 100 سینٹی گریڈ کی درجہ حرارت پہ پانی ابلتا ہے۔ اب آپ نے 2-4 پانی پر تجربہ کر کے یہ قانون بنایا کہ پانی جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں بھی ہو،
وہ 100 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پہ ابلتا ہے۔ اب یہ آپ نے دنیا کے پوری دنیا کے پانیوں پر یہ تجربہ تو نہیں کیا ہے، جہاں جہاں جتنے نہریں ہیں، جتنے سمندر ہیں اور جتنے پانی کے جو ہے کنویں ہیں، نہیں۔ تو یہ کلیت آپ نے کہاں سے دی کہ دنیا کے یعنی سارے پانی، آپ کا تجربہ تو 3-4 پانی کے اس کے اوپر تھا، پانی کے مثلا محدود پیمانے پہ آپ کا تجربہ تھا۔ تو یہ عمومیت اور یہ کثرت کہاں سے آئی کہ دنیا کے تمام پانی اس قانون میں شامل ہوئے؟ یہ عقل یہاں پھر کام آتی ہے۔ یہ کثرت اور کلیت عقل کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ ڈیٹیل ہے عقلی امور میں کس طرح ہم تمام پورے طور پہ علم حاصل کر لیتے ہیں، اسی طرح قلبی معلومات میں ہمارا اپنا کوئی کردار ہے یا نہیں، یا خود سے آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے قلبی معلومات کو بڑھانے کے لیے یا ان میں شدت اور ضعف، کمی اور بیشی کے لیے ہمیں خود کوئی اس میں کردار ادا کرنا پڑتا ہے یا خود سے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ گفتگو بحثیں ہیں اس باب میں۔ اب جب حواس کے متعلق تو ہم جانتے ہیں آسانی سے کہ آنکھ رکھتے ہیں ہم، ہاتھ ہیں، ٹیسٹ سے سنتے ہیں اور چکھتے ہیں، دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن عقل کس سے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے کہا ہمارے معلومات کے ایک حصہ عقل ہے، عقل کے خود معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں عقل اقال سے بنا ہے۔ اقال کے معنی بھی باندھنے کے ہیں، کسی چیز کو دوسری چیز سے باندھنے کو اقال کہتے ہیں۔ اسی لیے جانور باندھنے کے اس رسن کو، رسی کو بھی اقال کہا جاتا ہے، باندھنے کو۔ اور یہ عرب جو سر کے اوپر چادر رکھتے ہیں اور چادر کے اوپر ایک گول دائرے کی جو رسی ٹائپ کی چیز باندھتے ہیں تاکہ وہ چادر سر سے نہ ہلے، اس کو بھی اقال کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رسی اس چادر کو جو سر کے اوپر باندھتے ہیں وہ سر میں ٹکا کے رکھتی ہے، اس کو گرنے نہیں دیتی ہے، اس کو باندھ لیتی ہے سر سے گویا۔ انسانی عقل کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ عقل کس سے کہتے ہیں؟ بہرحال اس میں یہ جو ہے، یہ جو سائنس میں یا عام طور پر ہم جسے ذہن کہتے ہیں، ذہن اور عقل ایک چیز ہے یا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ برین اور ذہن یا عقل، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ اوورآل ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سمپل اور سادہ اگر ہم اس کی ایک ڈیفینیشن کریں تو یوں ہوگی، انسان کے وجود میں ایک حصہ ذہن نام کا، عقل نام کا ایسا ہے جو صرف انسان کو خود اور اپنے سے باہر کی دنیا کے متعلق جاننے کا ذریعہ ہے۔ یعنی انسانی ذہن نامعلوم چیز کو معلوم کرتی ہے، انسانی عقل نامعلوم شے کو معلوم کرنے کے لیے، چیزوں میں تمیز دینے کے لیے، ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں ہمیں چیزیں، اور اشیاء کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، جس سے ہم تفکر کہہ سکتے ہیں، تدبر کہہ سکتے ہیں، سوچ کہہ سکتے ہیں، تھنکس کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک انسان اپنے ذہن کی حقیقت کے اوپر تحقیق کر رہا ہے کہ ذہن جو ہے اور انسانی عقل کے جو سیلز ہیں یہ خلیے کس طرح کام کرتے ہیں، ویسے تو پوری باڈی انسان کی سیلز سے تشکیل پائی ہے۔ مختلف اور متعدد سیلز کا مجموعہ انسان کی باڈی ہے۔ انسان کی باڈی کے سیلز ہر 7 سال مکمل طور پہ چینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، لیکن انسان کی باڈی میں واحد ذہن ہے جس کے خلیے چینج نہیں ہوتے ہیں، نئے نہیں بنتے ہیں۔ ذہن کے خلیے اگر ایک دفعہ جو ڈیمیج ہو گئے، ختم ہو گئے یا مر گئے تو پھر نئے خلیے پرانے خلیوں کی یا ختم شدہ خلیوں کی جگہ
نہیں لیتے ہیں، جبکہ باڈی میں ایسا نہیں ہے۔ باڈی کے ایک حصے میں اگر چوٹ آئے، ایک حصہ گوشت کا اگر کٹ جائے تو وہاں جسم کے مختلف حصوں سے سیلز اس حصے کی طرف جاتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کے اس خلا کو پر کرتے ہیں۔ ذہنی خلیے ایک دفعہ مرتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی ترمیم یا ان کا دوبارہ زندگی ان کو نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کے خلیے بہت بے شمار لاتعداد میں بنائے ہیں، کہ یہاں تک کہ آج کے فلاسفر اور سائنسدان کہتے ہیں انسان اپنے ذہن کے آدھے خلیوں سے بھی کم نہیں لے چکا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جو ہے چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی پوری عمر میں اپنے ذہن کے بہت کم حصے سے کام لے چکا ہوتا ہے۔ ذہن کے بیشتر اور زیادہ تر خلیے سالم حالت میں باقی رہتے ہیں، چونکہ بہت زیادہ مقدار میں ان کی تخلیق ہو چکی ہوتی ہے ذہن کے سیلز کی۔ ذہن کی حقیقت کیا ہے، یا سادہ الفاظ میں عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل عام طور پہ یعنی وہ چیز جو انسان کے شعور کو، اس کے معلومات کو کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ان کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کھرے کھوٹے میں تمیز دیتی ہے، اچھے بھلے برے میں جو ہے اچھائی اور بلائی کی تمیز دیتی ہے عقل انسان کی۔ انسانی عقل ایک طرح کی ایک رہنما ہے، ایک نور ہے جو نامعلوم چیزوں پہ جب روشنی پڑتی ہے تو وہ انسان کے لیے آشکار ہوتی ہیں، وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم تاریکی میں لائٹ جب جلاتے ہیں تو اس تاریکی میں موجود ساری چیزیں ہمیں واضح طور پہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس چیز پہ ہم اپنے ذہن کی روشنی ڈالتے ہیں، ذہن کو کسی چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں تو اس چیز کے متعلق معلومات ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ذہن لڑا کے اس کی خصوصیات اور اس کی صفات ہم جان لیتے ہیں۔ ذہن اور عقل مادی ہے یا غیر مادی ہے، یہ خود ایک بحث ہے۔ جدید فلاسفر میں برٹن رسل کی کتاب تحلیل ذہن، اردو میں بھی جہاں تک میرے علم میں ہے، ترجمہ فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ذہن کیا ہے اور کس طرح یہ ذہن کام کرتا ہے، اس کے اوپر سائنسدانوں نے بھی اور فلاسفروں نے بھی اور اسلامی فلاسفروں نے، ابو علی سینا نے بہت اچھا خاصا کام کیا ہے، لیکن یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ یہاں پہ اس ٹاپک پہ میں اس سے زیادہ بحث نہیں چھیڑ سکتا ہوں، چونکہ ہمارے اس دوسرے درس کا مین موضوع، اصلی موضوع یہ ہے کہ علم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ تو عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے جو سورسز ہیں، منابع ہیں، سرچشمے ہیں، وہ انسانی سائنس سے ہیں، عقل ہے یا ذہن کہیں یا عقل کہیں، اور انسان کا دل ہے۔ خوب، عقل کس سے کہتے ہیں؟ یہ سوال بہت پیچیدہ اور بھاری ہے عقل کی تعریف میں، کہ یہ مادی ہے یا غیر مادی ہے۔ خوب، ذہن اور عقل ایک ہی چیز ہیں یا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ جہاں تک ذہن کی بات ہے تو یہ اگر سیلز اور خلیوں سے تشکیل پاتا ہے تو یہ ایک مادی چیز میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مادی شے کے اندر ذہن، جسے مثلا اگر ہم مادی فرض کریں تو یہ جو معلومات کا ایک وسیع اور کثیر ذخیرہ ہمارے ذہن کے خلیوں میں ہوتا ہے، یہ معلومات غیر مادی ہیں۔ یعنی جیسے پہلے درس میں بھی اشارہ کر چکا ہوں، یہ ویٹ اور وزن نہیں رکھتے ہیں، ان کی لمبائی چوڑائی بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے معلومات غیر مادی ہیں تو ہمارا ذہن جو کہ مادی ہو، کیوں کر ایک غیر مادی چیز، غیر مادی شے مادے کی شکل میں اس میں سمو سکتا ہے؟ چونکہ مادہ تو لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور یہ ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے علوم اتنے لامحدود ہیں، تو وہ پھر محدود ذہن کے ایک چھوٹے سے چند محدود دائرے میں موجود
سیلز میں کیوں کر سما سکتے ہیں اتنے سارے علوم؟ کچھ بحثیں ہیں کہ اسی لیے ہمارے اسلامی فلاسفروں کا یہ کہنا ہے کہ ذہن روح کا آلہ ہے، ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ اصل علم روح حاصل کرتا ہے ذہن کے ذریعے سے۔ جس طرح ہم پین سے لکھتے ہیں، قلم سے جب لکھتے ہیں اپنے کاغذ پہ، تو یہ قلم اور پین جو ہماری سوچ کو، ہمارے جملوں کو، ہمارے جو ہے افکار اور نظریات کو کاغذ پر لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اب لیکن یہ جو کچھ لکھتا ہے وہ اس کا اپنا اثر نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہن کا اثر ہے۔ اسی طرح خود ذہن جو کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے سیلز کے ذریعے سے، یہ پورے طرح روح کے لیے ایک وسیلہ ہے اور روح کا ذریعہ ہے۔ روح اس کے ذریعے سے کام لیتی ہے۔ اس دوسرے درس کے جو مہم ترین مطالب جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا، علم حاصل کرنے کے میدان میں انسان کی توانائیاں، صلاحیتیں کہاں تک ہیں۔ جی عرض کیا، ہم اپنی عقل کے ذریعے سے بے شمار نامعلوم چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ خود انسانی ذہن بھی اپنی ان صلاحیتوں کی معرفت سے ابھی تک عاجز ہے۔ تو جو فرمائے گا کیا مطلب؟ ہمارے پاس جاننے کا جو ذریعہ ہے ذہن ہے، اور ہم ذہن کے ذریعے سے کیا جاننے بیٹھے ہیں؟ مثلا خود ذہن کو۔ اب ذہن ہی ذہن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے گا، کوشش کرے گا، تو یہ جو ہے جبکہ عام طور پہ صرف اس مورد کے علاوہ بقیہ تمام امور میں ذہن اپنے علاوہ دوسری چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ذہن خود ہی خود کو سمجھنے بیٹھے گا تو کہاں تک کامیابی ملتی ہے؟ چونکہ یہاں پر علم اور معلوم دونوں ایک ہو گئے ہیں، اور یعنی جو چیز جانی جا رہی ہے وہی چیز جاننے والی ہے، اور یہ مرحلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے اپنی حقیقت تک پہنچنے کا۔ ہم خود ہی خود کو جاننے بیٹھتے ہیں تو مسائل تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، اور انسانی عقلی معلومات کے علاوہ جو قلبی معلومات ہیں، حسی معلومات ہیں، یہ ساری در حقیقت اگر ہم ان پہ سوچتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو ایک کامل انسان بننے میں ہمیں مدد ملتی ہے، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی توانائیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل، زندگی کے مسائل، ہمارے اجتماعی مسائل، اخلاقی مسائل، سیاسی مسائل، مذہبی مسائل، خلاصہ تمام مسائل پہ ہم ایک بہترین رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی در حقیقت خود شناسی اور خود شناسی کے جو سورسز ہیں جو اس دوسرے درس میں بیان ہوئے، ان پہ کام کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر خوابیدہ، اس کی چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کی طرف انسان توجہ کریں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے مسائل اور اپنے معرفت اور شناخت کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے قلبی معلومات کی طرف توجہ نہ ہو، عقلی معلومات کی طرف توجہ نہ کرے کہ کس طرح عقل کے ذریعے سے انسان ماشاءاللہ مجہولات کے متعدد اور ان لمیٹڈ دروازوں کو کھول سکتا ہے، معلومات میں تبدیل کر سکتا ہے، اور خود حواس کے ذریعے سے ہم کس وقت کیسے اور کیوں کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ حواس سے حاصل شدہ علم اور عقل سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتے ہیں،
اسی طرح قلبی معلومات جو دل کے راستے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یا سادہ الفاظ میں عقلی معلومات اور حواس سے جو ہم کے ذریعے سے جو علم ہمیں ملا ہے، اور دل کے راستے سے قلبی جو معلومات ہمارے پاس ہیں، ان کے آپس میں کیا فرق ہے؟ خوب جی، پہلا فرق تو یہ ہے کہ حواس سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے وجود کے اندر سے نہیں پھوٹتے ہیں، وہ بلکہ ہمارے حواس نے باہر کی دنیا سے لیا ہے۔ بس حسی معلومات اور عقلی اور قلبی معلومات میں ایک فرق یہ ہے کہ عقلی معلومات اور بالخصوص قلبی معلومات معمولاً ہمارے باطنی سرچشمے سے پھوٹتے ہیں، جبکہ حواس کے معلومات ہم اپنے سے باہر کی دنیا سے یہ معلومات لے رہے ہوتے ہیں۔ اور عقلی معلومات زیادہ تر حسی معلومات سے فرق یہ ہے کہ حواس جو کچھ دیتے ہیں وہی ہم لیتے ہیں، تو جو فرمائے گا، جبکہ عقلی معلومات میں ایسا نہیں ہے۔ عقلی معلومات میں ہم بعض دفعہ معلومات میں اپنی پسند سے رنگ بھرتے ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ جملہ ہے، توجہ فرمائے گا اس پہ۔ بعض معلومات پہ ہماری عقل ہمارے اپنے ارادے سے، اپنی پسند سے نظریات، افکار، تخیلات، تصورات تشکیل دیتی ہے، جبکہ حواس سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتے ہیں باہر کی دنیا سے، یا ہمارے قلبی معلومات جو ہمارے وجود کے باطن میں پھوٹتے ہیں، یا ہمیں الہام کی شکل میں، وحی کی شکل میں، یا ایک بالکل اچانک ہی جو ایک نور پھوٹتا ہے ہمارے وجود میں، کسی بھی چیز کی تاریکی پر ایک نور جب روشنی پڑتی ہے تو اس سے جو ہمارے دل میں معلومات خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ تو عقلی اور حسی معلومات میں ایک فرق یہ ہے کہ حسی معلومات باہر کی دنیا کے پابند ہیں، یعنی ایک چیز ہمیں جیسے دکھتی ہے ویسی ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور ویسی ہی آئے گی جب اعصاب کے تھرو، سسٹم کے تھرو ہمارے دماغ تک، ذہن تک جب پہنچتی ہے کوئی چیز۔ جبکہ عقلی جو معلومات ہیں وہ جو ہے زیادہ تر دلیل کے پابند ہیں۔ عقل ہمیشہ دلیل سے سروکار رکھتی ہے، عقل ہمیشہ پرکھتی ہے چیزوں کو، کھرے کھوٹے میں تمیز دینے کا کام عقل انجام دیتی ہے۔ پس عقلی معلومات زیادہ پختہ ہیں، زیادہ محکم ہیں، وہ زیادہ اسٹرونگ ہیں سائنس کے معلومات کے نسبت۔ معمولاً سائنس کے مسائل میں حواس خمسہ سے جو علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس میں غلطی کے چانسز زیادہ ہیں، جبکہ ہم اپنے عقلی معلومات میں، چونکہ عقل زیادہ تر دلیل سے سروکار رکھتی ہے، عقل کسی چیز کو مانتی ہے تو بھی دلیل سے، اور رد کرتی ہے، عقل نہیں مانتی ہے تو بھی دلیل سے نہیں مانتی ہے، رد کرتی ہے، جبکہ حواس میں یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ممکن ہے حواس کے ذریعے سے ہماری آنکھ ہمیں دھوکہ دے کبھی کبھار، مثلاً ایک چیز جو بڑی ہے ہمیں چھوٹی نظر آئے، اور ایک چیز جو مثلاً ٹیڑھی ہے ہمیں سیدھی نظر آئے، ایک چیز جو سیدھی ہے، مثلاً پانی کے تالاب میں، سمندر میں کوئی لکڑی آپ وہاں پھینکیں تو وہ آنکھوں کو ٹیڑھی نظر آئے گی، اگرچہ وہ وہاں پانی میں سیدھی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ممکن ہے، بعض دفعہ آنکھ ہمیں کچھ چیزوں کو بڑھا کے دکھائے۔ سینس میں غلطی ہو سکتی ہے، جبکہ عقلی معلومات میں کمتر غلطی کے چانس ہیں۔ عقلی معلومات میں بھی غلطی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عقل چونکہ زیادہ تر دلیل اور پروف سے سروکار رکھتی ہے، سائنس کے نسبت زیادہ ایک محکم اور ایک اچھی جو ہے وہ ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، زیادہ اس پر تکیہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عقلی معلومات حواس سے خمسہ سے حاصل شدہ معلومات پر اہمیت رکھتے ہیں،
کیوں؟ چونکہ عقل معمولاً ایک وسیع نظر ہے، ایک نور ہے جس کے ذریعے سے ہم کئی چیزوں کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، جبکہ حواس خمسہ کے سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں وہ محدود پیمانے پہ ہیں۔ دل اور عقل کی معلومات حاصل ہونے کے جو سورسز ہیں، ان میں سے آخری حواس اور عقل کے معلومات کے فرق اور ان میں جو ڈفرینٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ قلبی اور عقلی معلومات میں کیا فرق ہے؟ عرض کیا عقلی معلومات معمولاً پروف اور دلیل سے سروکار رکھتے ہیں، جبکہ دل کے معلومات دلیل کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جو چیز میرے دل میں الہام کے شکل میں یا کسی بھی طرح آ جاتی ہے، تو دل میں جو معلومات ہمارے حاصل ہوتے ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا میں اپنے دل میں احساس فیل کر لیتا ہوں کہ اپنے والدین سے محبت رکھتا ہوں، مثلا ائمہ اطہار علیہم السلام سے والہانہ عشق و محبت رکھتا ہوں، تو یہ میرے دل میں مولا علی سے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو مودت اور محبت اور عشق رکھتا ہوں، اس کے لیے دلیل نہیں مانگتا ہوں میں، مجھے دلیل نہیں چاہیے۔ کیوں؟ لیکن دو چار ہوتے ہیں جو عقلی مسئلے، اس میں دلیل چاہیے ہوتی، وہاں عقل دلیل مانگتی ہے۔ قلبی معلومات میں دلیل نہیں چاہیے، مثلا کسی سے نفرت ہے انسان کو، ممکن ہے بغیر دلیل کے نفرت ہو، آپ کوئی پوچھے بھائی فلان سے نفرت ہے آپ کو؟ ہاں، کیوں نفرت ہے؟ نفرت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ یا کوئی چیز پسند ہے، فلان ڈش پسند ہے کسی کو، تو سوال کوئی پوچھے کہ آپ کو فلان ڈش پسند کیوں ہے اور فلان ڈش زیادہ پسند کیوں ہے، تو یہاں پھر دلیل نہیں ہے، جواب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی قلبی معلومات عقلی معلومات سے بھی زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوتے ہیں، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اوورآل فطری طور پہ نیچرلی انسان جو ہے دلیل کا خواہاں ہوتا ہے ہر مسئلے میں جو عقل سلیم رکھتا ہے، وگرنہ اکثریت عوام کی بات کریں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، ماشاءاللہ میڈیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے کسی بھی بات کو کسی کے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، یا عام طور پہ جو بھی بات پھیلائی جائے، بعض انسان ایسے زود باور ہیں، یعنی ہر چیز کو بغیر دلیل کے مان جاتے ہیں جلدی سے۔ ان سے کہا جائے کہ جی اس وقت جو دن ہے، ان سے کہا جائے کہ یہ دن جو ہے مثلا کس وجہ سے، روشنی کس وجہ سے، ان سے کہیں دن کی روشنی چاند کی وجہ سے مثلا، تو وہ مان جائیں گے۔ اور اسی طرح کہا جائے دو چار نہیں، ممکن ہے 5 ہوتے ہیں، تو ممکن ہے ایک سادلو انسان مان جائے۔ خلاصہ کسی بھی سوچ، نظریے اور بات کو ماننے اور نہ ماننے کے لحاظ سے اکثر عوام جو ہے سادلو ہوتی ہے، وہ بغیر دلیل کے مان بھی جاتی ہے اور رد بھی کرتی ہے۔ لیکن قلبی جو مسائل ہیں، پس فرق یہ ہوا سینس کے معلومات، عقلی معلومات اور قلبی معلومات، تو جو فرمایا ان کے آپس میں جو مہم ان کے آپس میں فرق ڈالنے والی جو چیزیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئی۔ پس ہم نے اس دوسرے درس میں جو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی، پہلے درس میں خود شناسی کی اہمیت، اور دوسرے اس درس میں ہماری کوشش یہ رہی کہ علم حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں، اور اس حوالے سے انسان میں موجود دبی ہوئی وہ صلاحیتیں اور توانائیاں، ان کو ایک دفعہ ہم ریوائز کریں، دیکھیں کہ ہم اپنے وجود میں کن کن صلاحیتوں کے مالک ہیں، ہم اپنے وجود میں رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم معرفت کے اس چوٹی پہ چڑھنے کے لیے اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے جو ہمیں توانائیاں چاہیے، اپنے جہالت پہ غالب آنے کے لیے معلومات کے جن سورسز کے ذریعے سے ہم علم کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ البتہ یہ بہت دلچسپ اور پرلطف بحث ہے، لیکن چونکہ
ہم یہاں جتنا اشارہ کرنا مقصود ہے تمہیدی گفتگو ہے بیسک عقائد کے لیے، کہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم مجبور ہیں کہ مختصر اشارے سے گفتگو کر کے آگے بڑھیں، وگرنہ خود عقلی معلومات کے اوپر گفتگو کے لیے الگ ٹائم چاہیے، کتابیں لکھی گئی ہیں، مستقل کتابیں ہیں، مستقل ٹاپک ہے یہ، اس پہ الگ سے ہمیں حتیٰ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے ان مسائل پہ، لیکن یہ اس تمہیدی گفتگو میں کہ علم و معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے، منابع کے اور سرچشمے کیا ہیں علم کے اور اس کے سورسز، مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔